والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حدیث پاک نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے دائیں کولے پر ہاتھ مار کر اس کی اولاد کو نکالا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی مانند تھی اور سفید و چمکدار تھی۔ پھر بائیں کولے پہ یعنی بائیں کندھے پر جو ہے ہاتھ مار کر اس کی ذریت یعنی اولاد کو نکالا جو کوئلے کی طرح کالی تھی۔ پھر دائیں کولے سے نکلی ہوئی مخلوق کو فرمایا یہ جنتی ہیں اور ان کو جنت میں داخل کرنے پر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور بائیں جانب کی مخلوق کو فرمایا یہ دوزخی ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھائی گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جنتیاں اور یہ دوزخی ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ میں پرواہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت یا دوزخ میں داخل کرنا میرے اختیار کی چیز ہے، کوئی مجھ کو روکنے والا نہیں۔ میں جس کو جو ہے بھیج دوں جنت میں، جس کو بھیج دوں دوزخ میں۔ ہاں، حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک صحابی جس کا نام ابو عبداللہ ہے بیمار تھے۔ لوگ ان کی عیادت کو گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ عیادت کرنے والے اصحاب علیہ رضوان نے ان سے کہا تم کیوں روتے ہو؟ تم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اور قیامت میں اپنی ملاقات کی امید دلائی ہے۔ انہوں نے کہا بے شک یہ تو صحیح ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دائنی مٹھی میں ایک مخلوق کو اور دوسری مخلوق کو دوسری مٹھی میں لے کر فرمایا یہ جنت کے لیے اور یہ دوزخ کے لیے، اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی دائیں مٹھی کی مخلوق جنت کے لیے اور دوسری مٹھی کی مخلوق دوزخ کے لیے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ عز و جل کے اس اعلان کے وقت میں کون سی مٹھی اور کون سی گروہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، لیکن مجھے رونا اس بات پہ ہے کہ میں جنتیوں کے لوگوں میں سے یا دوزخیوں میں سے، اس لیے جو ہے مجھے رونا آتا ہے۔ اگر میں کسی گروہ میں سے جو ہے جنتی گروہ میں سے گیا پھر تو ہنس نہیں ہے، اگر ادھر گیا پھر تو جو ہے میرے لیے تو یہ ازل سے تقدیر کے جو ہیں یہ فیصلے ہو چکے ہیں، کس نے دوزخ میں جانا اور کس نے جنت میں۔ پھر اللہ عز و جل اس کے لیے وہی توفیق دیتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ جو ہم تقدیر پہ ڈال رہے ہیں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہو چکا ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب انسان کو چاہیے خود کوشش کرے بلائی کی طرف۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اللہ پہ نہ ڈالے، خود کوشش کریں۔ پھر جب آپ کوشش کریں گے امید ہے تیرا نام ادھر لکھا ہوا ہو، امید ہے تیرا نام ادھر لکھا ہوا ہو۔ اور جب آپ بیٹھے رہیں گے یار میں نے نماز نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں کرنا، کیا پتہ میرا کیا، یار لگتا ہے کہ تو خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں تقدیر۔ اب جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کون سی مٹھی ہوں، تو تجھے بھی پتہ نہیں، ہمت کرے ہو سکتا ہے اس مٹھی میں آ جائے۔ یار آپ ہمت کریں، آپ کو پتہ تو نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو جو ہے اپنے سوچ میں ڈال رہے ہیں؟ آپ اس مٹھی والے میں اپنے آپ کو شامل کریں، باقی فیصلہ اللہ کا ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ آپ تو اپنے آپ ذہن میں یہ ڈال دیں کہ میں جنتی گروہ میں سے شامل ہو جاؤں، تو جنتی گروہ والے عمل کریں، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے، کیونکہ بتایا تو نہیں گیا۔ جب بتایا نہیں گیا اگر اس مٹھی میں ڈالا ہے وہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے تجھے اٹھا کے ادھر ہی ڈال دے۔ آپ نے فرمایا تھا نا ایک دفعہ بیٹھے بات بتا رہے تھے آپ کے انسان کو رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کا رزق اس کوشش سے منسلک ہو سکتا ہے ہماری بخشش ہی اس ہاں کہ تم کوشش کرو گے تو میں تجھے جو ہے اس مٹھی والوں میں ڈال دوں گا۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے، غافل نہ ہو اور تقدیر پہ ساری باتیں نہ ڈال دو۔ تقدیر چھپا ہوا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب ہم جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس دائیں والے میں سے ہو جائیں، تو دائیں والوں کی کوشش کریں، امید ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے کرے گا، ادھر نہیں ڈالے گا۔ اور جب آپ کہیں گے یار کیا پتہ پھر کیا پتہ، پھر تو جو خود ہی ہتھیار ڈال دیے ادھر ہی جو ہے، ہاں ادھر ہی کوشش کریں، ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرتا ہے بندے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔